اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 رکو نمبر 23 ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تفسیر: معدودات جمع قلت ہے جو 3 سے 9 تک کے لیے آتی ہے۔ یہ گویا اس کا ثبوت ہے کہ یہاں مہینے بھر کے روزے مراد نہیں ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ عرض کیا گیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ میں نے اپنے مطالعے کے بعد جو رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہی ہوں کہ اس وقت امام رازی رحمۃ اللہ کہ بقول یہ فرضیت اعلیٰ نہیں تھی، تعین نہیں تھی، بلکہ علت تخیر تھی، یعنی روزہ فرض تو کیا گیا ہے لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، چونکہ روزے کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے، لہٰذا انہیں تدریجاً اس کا خوگر بنایا جا رہا تھا۔ اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا اندازہ ہے۔ یہ دونوں آیات ہیں جن میں میرے نزدیک روزے کا پہلا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر اسرار کے نزدیک۔ یہ ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر مطالعہ کر رہے ہیں، جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روزوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنے طور پر دیا ہو اور بعد میں ان آیات نے اس کی توثیق کر دی ہو۔ اب وہ آیات آ رہی ہیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہے۔ اگلی آیات، ان میں سے 2 آیات میں روزے کی حکمت اور غرض و غایت بیان کی گئی ہے، پھر ایک طویل آیت روزے کے احکام پر مشتمل ہے، اور آخر میں ایک آیت گویا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کرے،
اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اب اس آیت سے وہ وجوب علی التخیر کا معاملہ ختم ہو گیا اور وجوب علی التعین ہو گیا ہے کہ یہ لازم ہے، اب رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ رکھنے ہیں روزے، فرض ہیں۔ یہ رعایت حسب سابقاً برقرار رکھی گئی کہ بعد میں پورے کر لو روزے۔ تو تفسیر اس طریقے سے ہے، لوگ خواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جہاد و قتال کے لیے نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارا نیکی کا تصور مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خواہ بخار چڑھا ہوا ہو وہ کہیں گے کہ روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ یعنی کہ اللہ نے آپ کو کھلی اجازت دی ہوئی کہ اگر آپ بیمار ہیں، سفر میں ہیں، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگلے دنوں میں اسے رکھ سکتے ہیں۔ مرض یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تمہیں دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو ایک رعایت تھی کہ یہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ اب منسوخ ہو گئی۔ وہ نعمت عظمیٰ جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے، تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس موضوع پر میرے 2 کتابچوں عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام رمضان مبارک کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ ان میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کہ روزے کی کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے۔ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا یہ جو جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے اور روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ چنانچہ دن میں روزے رکھو اور اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، اس کے تقاضوں کو دباؤ، پھر راتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر آب حیات کا ترشح ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود تمہارے اندر سے تقرب اللہ کی ایک پیاس ابھرے گی۔